نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے ملاقات کی یہ واقعہ اپنے بچوں اور والدین کو ضرور سنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میری سانسیں رک گئی اور اللہ نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ساری قوتیں شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ان ناممکن چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے جن میں سے آپ کا زندہ تابندہ معجزہ قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا جس کی نظیر تاریخی انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج النبی کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کی پرواز ہمیشہ سے ہی محدود رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس نے ہمیشہ ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اسراء و معراج کے پورے واقعے پر مادیت عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی کی کیفیت سے دو چار ہے، لیکن ایمان و عشق اسے ہمیشہ سے سچ ہی سمجھتے آئے ہیں اور تا قیامت اس کی صداقت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ معراج کا یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی بلندیاں اور وسعت حضرت انسانی کی دسترس میں ہیں۔ یہ واقعہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا غماز ہے۔ روایت کے مطابق معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں پیش آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مکہ ظلم کی ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے مزید رہنا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مادی سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یکے بعد دیگرے انتقال فرما چکے تھے۔ پھر کیا تھا جیسے کفار مکہ نے یہ ایکا کر لیا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایسی پرتشدد زندگی سے گزاریں گے کہ ان کی طاقت ختم اور ان کی برپا کردہ اسلامی تحریک بے جان ہو جائے گی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لیکن وہاں کے باشندوں نے بدسلوکی کی، بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں واقعہ معراج پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور سرداران طائف کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی برپا کردہ تحریک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو انہیں ایک رات میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت ایک رائے کے دانے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جلد ہی تمہاری طاقت کا تلسم توڑ کر اپنے پیارے نبی کو سرخرو اور فتح کر دے گا۔ اس واقعے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تسلی اور تفشیح کا سامان تھا۔ اس واقعے سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جس اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر مابعوث فرمایا ہے، اس کی مدد قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل کے لمحات میں آپ کو اپنے ہاں شرف باریابی عطا فرما کر ساری کائنات کو آپ کی عظمت سے آگاہی دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پہنچے ہیں وہاں پر نہ تو کوئی نبی پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نورانی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کے رتبے پر بھی فائز کر دیا، اس لیے کہ معراج ہی کی رات تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ واقعہ معراج کی تفاصیر قرآن مجید کے علاوہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہے، لیکن میرے نزدیک اس کے دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ طائف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عطا ہوئے، اور دوسرے وہ مشاہدات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرائے گئے تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام استور کر سکے۔ واقعہ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات مسلمانوں کے اعمال
اقوال و افعال کی اصلاح میں بہت زیادہ ممدو معمون ہو سکتے ہیں۔ یہ مشاہدات یہ درس دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں اس دنیا سے لے کر عالم آخرت تک جاری و ساری رہتی ہے، جبکہ برے اعمال کا ارتکاب کرنے والے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ تحفے عطا ہوئے، لیکن اس امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تلقین کے بعد بارگاہ ازدی میں پیشی کے بعد کم ہو کر صرف 5 رہ گئی۔ اور چوتھا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا ہے، جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اسی پر موت قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت اور اس کی ہمیشہ کی رضا کا باعث ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر اور اسے اختیار کرنے پر بے انتہا ثواب، اور اس کے بالمقابل برائی کے ارادے پر کسی بھی سزا سے توقف اور برائی پر اتنا ہی گناہ جتنی اس کی مقدار ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی وہ شان ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئی، جیسے محب اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت اسے کوئی نرالا تحفہ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے، کہنے کو تو وہ 5 ہی رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی انہیں خشوع خصوص کے ساتھ ادا کرے گا اسے ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ یاد رکھیے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، جو مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پیغام کو بھول چکی ہے۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن اس کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت ہی اسباق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگوں کی کھیتیاں سدا بہار ہیں جو خزاں سے آشنا نہیں ہیں، ان میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جن کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر ایک بھاری بھرکم پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ کچھ اور لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جن کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ و صدقات تک بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسے شخص کا مشاہدہ کرایا گیا جو لکڑیوں کا ایک بھاری بھرکم گھٹا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب اسے نہیں اٹھا سکتا تو اس میں سے کچھ کم کرنے کی بجائے اس میں مزید ڈال دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پہلے ہی ایمانتوں کا وزن زیادہ تھا جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ انہیں کم کرنے کی بجائے ان میں اور اضافہ کرتا جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ تیز کینچی سے کٹے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ لگانے والے فتنہ باز خطیب اور مقررین تھے۔ آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک بڑا سا بیل ایک باریک سے سراغ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے، جس سے ہر طرف فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تانے دیتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنا منہ اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے۔ ایسے بدبخت بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے۔ ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا جن کے پیٹوں میں لاتعداد سانپ موجود تھے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہر گزرنے والا انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیتا تھا۔ یہ سود
دودھ کا کاروبار کرنے والے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے تازہ اور نفیس گوشت بھی ہے اور بدبودار بھی اور پرتعفن گوشت بھی، لیکن یہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا یہ وہ مرد و خواتین ہیں جنہیں حلال بیویاں اور شوہر حاصل تھے، لیکن انہوں نے حرام کی وادی میں قدم رکھ کر اپنی خواہشات کو پوری کی۔ پھر ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جنہیں ان کی چھاتی کے بل لٹا دیا گیا تھا۔ بتایا گیا یہ وہ بدبخت عورت ہیں جنہوں نے اپنے خاوند سے ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے نہیں تھے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے، اسی انداز سے معراج کے واقعے کی صداقت سامنے آ رہی ہے اور علم و فلسفہ کے ماہرین خالق کائنات کی طاقتوں کو سمجھنے میں آسانیاں محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کے جس آیت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی اور نفی میں پیش کی جانے والی آیات میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ بڑا باریک بین بڑا باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں آیات کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس کے دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جنس جس کے نیچے دو انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بلا احاطہ کیے۔ صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے۔ بس ادراک کے نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی اور ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی۔ بس اللہ کے ادراک نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادراک کا مطلب ہے گھیر لینا اور حد کھینچنا، جیسے مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا دیکھنا ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی آیت سے اور اسے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر حضرت کعب نے الحاق قبر کہا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرازق رحمہ اللہ نے بیان کیا حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔